الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا۔ اس زمین پر بسنے والی سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا اور اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین بنایا۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری ایسی خصوصیات سے، ایسی اسپیشلٹیز سے نوازا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور جاندار کو نہیں دی ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو رشتوں کی سمجھ دی ہے، رشتوں کا فہم دیا ہے۔ ہم رشتوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو رشتوں والا بنایا ہے۔ ایک انسان کا بچہ جب سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر شعور آتا ہے، اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، اپنے باپ کو پہچانتا ہے، بھائی بہن کو پہچانتا ہے، دادا دادی، نانا نانی، خالہ ماموں پھوپھی چاچا، یہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ انسان اپنے رشتوں کو پہچانتا ہے، دنیا میں کسی جاندار کو رشتوں کی اتنی باریک سمجھ نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نسب والا بنایا ہے اور سسرال والا بنایا ہے۔ دو طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں۔ ایک وہ رشتہ جس کا تعلق ہمارے خون سے ہے، خونی رشتے، نسبی رشتے، ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں۔ پھر اس کے بعد ابا کی طرف سے جو رشتہ ہے، ددیالی رشتہ جس کو کہا جاتا ہے، والدہ کی طرف سے جو رشتہ ہے اس کو ننیھالی رشتہ کہا جاتا ہے، یہ خونی رشتہ ہے۔ تو ایک رشتہ وہ ہے جو رحم، جس کو رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے، رحمی رشتہ دار۔ اور ایک رشتہ داریاں وہ ہے جو ہمارے شادی کی وجہ سے ہم بناتے ہیں کسی سے۔ ایک عورت سے شادی کر لی تو وہ ہماری بیوی ہو گئی، پھر اس کے ماں باپ ہمارے ساس سسر ہیں، سالے سالیاں، سرحج ساڑو، بہت سارے رشتے شادی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت نہیں دی ہے۔ جانور اتنی باریکی سے رشتوں کو نہیں پہچانتے۔ بہت سارے جانور تو باپ کا رشتہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، صرف ماں کو پہچانتے ہیں، اور ماں پر بھی جب تک ڈیپینڈنسی رہتی ہے تب تک ماں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ ماں سے ڈیپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے، ماں پر انحصار نہیں رہ جاتا، تو ماں کو بھی نہیں پہچانتے۔ پر انسان رشتوں کو پہچانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو خونی رشتے بھی عطا فرمائے ہیں اور سسرالی رشتے بھی عطا فرمائے ہیں۔ جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، ددیال کا رشتہ، ننیھال کا رشتہ، یہ رشتے ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے طے کرتا ہے۔ اور جو ہمارے سسرالی رشتے داریاں ہوتی ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ ایک لڑکی کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہوگی، اور اس سے شادی کرنے کے بعد ہمارا ایک پورا سسرالی رشتہ بن جاتا ہے۔ جو رشتے ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو توڑنے کی ہم کو اجازت دی ہے، ان کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ جو رشتہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، شادی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لڑکی ہم نے اپنی مرضی سے منتخب کی، اگر دو لوگوں میں رشتہ نہیں چل رہا ہے، اگر دو لوگوں میں رشتہ نہیں چل رہا ہے تو شریعت نے طلاق کا، خلا کا آپشن رکھا ہے۔ لڑکی کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ خلا لے سکتی ہے، لڑکے کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ طلاق دے سکتا ہے۔ جو رشتے ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں ان کو توڑنے کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے۔ پر یہ جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں نا، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، چاچا سے، چاچا سے، خالہ سے، ماموں سے، پھوپھی سے، ددیال کا رشتہ، ننیھال کا رشتہ، ہمارے کزنز، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چاچا زاد، یہ رشتے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں بنائے، ان کو توڑنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں ان کو توڑنا جائز نہیں ہے۔
صرف یہ نہیں کہ اجازت نہیں ہے، بدترین قسم کا گناہ ہے۔ خونی رشتے توڑنا بدترین قسم کا گناہ ہے، اور ان کو جوڑنا اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ ان رشتوں کو توڑنے کو کہا جاتا ہے قطع رحمی، اور ان رشتوں کو جوڑنے کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی مطلب رشتہ جوڑنا۔ کون سے رشتے؟ جو خونی رشتے، سسرال والے رشتے نہیں۔ بھائی سسرال والوں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا سسرال والوں سے اچھا سلوک نہ کریں، پر جو قطع رحمی اور صلہ رحمی جو حدیث میں لفظ آتا ہے، تو صلہ رحمی سے مراد خونی رشتوں کو جوڑنا، اور قطع رحمی سے مراد خونی رشتوں کو توڑنا۔ ہمارے دین میں صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ صلہ رحمی کتنی بڑی نیکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ نے کہا الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا۔ پوچھا اللہ کے رسول، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلۃ الرحم، رشتوں کو جوڑنا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے رشتوں کو جوڑنا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قطعیت الرحیم، رشتوں کو توڑنا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتہ توڑنا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات، ہمارے معاشرے میں رشتہ توڑنے کو اب گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی خونی رشتہ دار سے بات چیت بند کر لینا، تعلق ختم کر لینا کوئی گناہ والی چیز ہے، بلکہ گناہ سمجھنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ اب تو معاشرے میں رشتہ توڑنے کو کوئی کمال اور فخر کی بات سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو معاشرے میں، اپنے ہی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے نا جو بہت گھمنڈ سے بولیں گے کہ میرا سگا بھائی ہے، 10 سال ہو گیا میں نے اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، گھمنڈ سے بولیں گے، جیسے لگتا ہے کتنا بڑا نیکی کا کام کر دیا ہے۔ بولیں گے میرا سگا چچا ہے، راستے میں مل جاتا ہے سلام نہیں کرتا ہوں، گھمنڈ سے بولیں گے۔ ہاں، وہ آج کل انسٹاگرام پہ ریلز چلتی ہے نا، تو میں نے بہت ساری ریلز میں دیکھا، وہ آدمی عام طور پہ وہ جو ایٹیٹیوڈ والی ریل ہوتی ہے، وہ جو نوجوان لوگ بڑا ایک دم گھمنڈ سے ایٹیٹیوڈ والی ریل بناتے ہیں نا، لپ سنگ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے، تو بہت ساری ریلز میں نے دیکھی، بڑا تعجب ہوا مجھے۔ کوئی نوجوان سا بندہ ہے اور ریل میں بڑے گھمنڈ سے بول رہا ہے، ابے تو مجھ سے بات بند کر کے کیا گھمنڈ کرتا ہے، میری تو اپنے آدھے خاندان والوں سے بات بند ہے۔ گھمنڈ سے بول رہا ہے، جیسے لگتا ہے کتنا بڑا کمال کر دیا ہے۔ ہاں، رشتہ توڑنا جرم ہے، جرم، اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع ہو جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے رشتہ توڑ کر کے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ، ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں، جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جو پورے ہفتے آپ عمل کرتے ہیں نا بھائی، ایک تو سارے اعمال جو ہیں وہ آپ کے اس کی فائل بنتی ہے، اور اس فائل کو بننے کے بعد وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کب پیش ہوتے ہیں؟ جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جمعرات کو پورا ہفتہ آپ نے جو عمل کیا، نیکیوں کی ایک فائل بنی اللہ تعالیٰ کے پیش ہوتی ہے، فلا يقبل عمل قاطع، تو جس نے رشتہ توڑا ہوا ہے اپنے کسی رشتہ دار سے، اس کا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی رشتہ دار سے بات چیت بند کر کے رکھی ہے، تعلق ختم کر دیا ہے، رشتہ توڑ دیا ہے، بندہ نیکیاں کرتا ہے، اس کی فائل بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی، ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں بہت ضروری ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس مہینے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریجیکٹ نہ ہو تو ایک کام آپ کو اور کرنا پڑے گا۔ جس رشتہ دار سے بات چیت بند ہے، ابھی مسجد سے باہر نکلیں،
فون کریں اس کو، صلح صفائی کر لیں، اگر یہیں پر رہتا ہے اس کے گھر پہ جائیں، معافی تلافی کریں، ہاتھ ملائیں، دل ملائیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں اور آپسی ناچاکیاں ختم کر لیں۔ رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، ہاں ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، لوگ اس پر فخر کر رہے ہیں، لوگ تلے بیٹھے ہیں رشتہ توڑنے کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے، لوگ تلاش میں رہتے ہیں موقعوں کی کہ کب موقع ملے اور کسی سے ناراض ہو جائیں، بات چیت بند کر لیں۔ اور سب سے زیادہ موقع کب ملتا ہے؟ رشتہ توڑنے کا سب سے زیادہ موقع کب ملتا ہے؟ ہاں تجربہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں شادیوں کے، کس نے جواب دی؟ شادیوں کے موقع پہ۔ ہاں ہمارے یہاں شادیوں میں جتنا لازم ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، ولیمہ ہونا چاہیے، ویسے ہی لازم ہو گیا ہے ہر شادی میں 2-4 رشتہ دار ضرور ناراض ہو رہے ہیں۔ بغیر رشتہ داروں کے ناراض ہوئے شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ بہنوئی اور پھوپھا سب سے مشکل، شادیوں میں رشتہ داریوں میں سب سے مشکل سنبھالنا، بہنوئی اور پھوپھا کو سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں کس بات پہ کب ناراض ہو جائیں گے۔ شادیوں میں رشتہ داروں کو سنبھالنا مینڈک تولنے جیسا کام ہو گیا ہے۔ ہاں کسی کو اگر 8-10 مینڈک دے دیے جائے کہ تولو، تول پائے گا وہ؟ ایک کو پکڑ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ یہی حال رشتہ داروں کا ہو گیا ہے، ایک کو سنبھالو دوسرا ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں۔ اس کو بلاؤ تو وہ بولتا ہے مجھے بلا رہے ہو، اس کو مت بلانا، اس کو بلاؤ گے میں نہیں آؤں گا، مجھے بلانا ہے تو اس کو مت بلاؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ایک صاحب بہت شدید اپنے رشتہ دار سے ناراض تھے، میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ان کے گھر میں شادی ہے، واٹس ایپ پہ کارڈ بھجوا دیا، ہم اتنے گئے گزرے ہیں، واٹس ایپ پہ کارڈ دیکھ کر کے آ جائیں گے۔ ہاں وہ پٹھے والا کارڈ بھیجا نہیں، خالی واٹس ایپ پہ کارڈ بھیج کر کے سوچ رہے ہیں آ جائیں۔ ہاں ارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صاحب ناراض ہے کہ ارے نکاح میں ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم کو آگے بلایا ہی نہیں، کھانا اکیلے میں کھلا دیا، دولہے کے ساتھ نہیں کھلایا۔ بوٹیوں پہ میں نے دیکھا ہے رشتے ٹوٹنے، بوٹیوں پہ کہ کیسا کھانا دیا تھا، بوٹی تو تھی نہیں اس کے اندر، اس پہ رشتے ٹوٹ گئے۔ ہمارے یہاں مہاراشٹرا میں ناگپور وغیرہ کے علاقے میں ایک رسم چلتی کہ جب بارات جاتی ہے نا لڑکوں کی، تو جو لڑکے کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کو ٹاول اڑایا جاتا ہے خوش آمدید استقبال کرتے ہوئے، اور جو دور کے رشتے دار ہوتے ہیں ان کو رومال اڑا دیا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب پھوپھا تھے دولہے کے، وہ خود ان کے بیٹے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ گئے شادی میں پھوپھا جی، اب لڑکی والوں نے پہچانا نہیں تو پھوپھا کو ٹاول اڑانے کے بجائے رومال اڑا دیا۔ 10 سال تک انہوں نے بات نہیں کی، تعلق توڑ لیا کہ ہم کو اتنا گیا گزرا سمجھا ہوا ہے، رومال اڑا دیا ہم کو، پھوپھا ہو کر کے ہم رومال اڑیں گے۔ اتنے لوگوں کی دل نازک ہیں۔ اچھا یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر چیز کے بہت پابند ہیں، لیکن ایک رشتہ دار سے نہیں بن رہی ہے۔ اس مجلس میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا ہے جس کی کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب نہیں ہیں، رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے بھائی۔ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں جو ایک صفت پائی جاتی ہے نا، ولی کی علامت یہ نہیں ہوتی کہ وہ آسمان میں اڑتا ہے یا سمندر پہ چلتا ہے، ولی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے کسی بھی رشتہ دار سے بات چیت بند نہیں، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ایسا بندہ۔ بہت ریئر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ یہ تو دیندار لوگوں کی مجلس ہے، میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ عبادت صرف مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہوگا، بندوں سے بھی اس کا تعلق اچھا ہوگا، اور بندوں میں سب سے زیادہ ہمارے اچھے تعلق کے مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں۔ سب سے زیادہ اگر میرے اندر کوئی خیر ہے جو میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں تو میرے خیر کا سب سے زیادہ حق میرا رشتہ دار رکھتا ہے، جو میرا خونی رشتہ دار ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ کی زندگی میں جو چنندہ کمالات اللہ کے نبی کے اندر بہت زیادہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں نا، اس میں سے کہ اللہ کے نبی رشتوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ رشتوں کے معاملے میں اللہ کے نبی بہت سینسیٹیو تھے۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی پر وحی آئی ہے اور گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو تسلی دی کہ آپ اتنا ٹینشن مت لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا مجھے کچھ ہو جائے گا، حدیث میں آتا ہے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر ڈر لگنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ بہت نیک انسان ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ برا نہیں کرتا۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ بہت نیک انسان ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو کچھ نیکیاں یاد دلائیں آپ کی،
کہ آپ کے اندر فلاں فلاں نیکیاں پائی جاتی ہے. سب سے پہلی نیکی اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ نے کیا یاد دلائی؟ انکا لتصل الرحم، کہ میرے شوہر نامدار آپ تو رشتہ جوڑنے والے لوگوں میں سے. یعنی حضرت خدیجہ نے جب رسول اللہ کی شخصیت کو اینالائز کیا، آپ کا تجزیہ کیا آپ کے کریکٹر کا، تو سب سے بڑی خوبی جو پہلا لفظ ان کی زبان سے نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں، وہ کیا تھا؟ کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ حق کے موقع پر کھڑے ہوتے ہیں. بہت ساری تعریفات اللہ کے نبی کی بہت ساری خوبیاں بتائیں، بہت سارے کمالات کا ذکر کیا، پر پہلا کمال رسول اللہ کا کیا بتایا؟ کہ آپ رشتہ جوڑنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کی جو ہائٹ تھی اللہ کے رسول کی نا، مطلب آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا ستفتحون مصر، ان قریب تم مصر فتح کر لوگے. صحابہ سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصر فتح نہیں ہوا تھا، فرمایا میری وفات کے بعد تم مصر فتح کر لوگے. تو جب مصر فتح کر لینا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ خاندانی رشتہ ہے. ان لی بہم رحمہ، ہمارا ان کے ساتھ خاندانی رشتہ بھی ہے اور سسرالی رشتہ بھی ہے. اب سوال یہ بڑے حدیث بظاہر بڑی عجیب ہے. رسول اللہ بول رہے ہیں مصر والے ہمارے خاندانی رشتہ دار ہیں، حالانکہ بظاہر آپ دیکھیں تو مصر تو عرب میں بھی نہیں پڑتا ہے، مصر کا بیشتر حصہ افریقہ میں ہے. مصر کا بیشتر حصہ افریقہ میں ہے. مصر کا خاندان بالکل الگ خاندان. مصر کا خاندان فرعون کا خاندان ہے، قبطی خاندان. اور اللہ کے رسول کا خاندان کون سا ہے؟ قریش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبطی فرعون کے خاندان سے اللہ کے نبی کی کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ بظاہر حدیث بڑی تعجب خیز ہے. تو محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا بھائی رسول اللہ کا جو لینیج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، جب اس نسب کو آپ پڑھتے ہیں تو تقریباً 30-40 پشتوں کے بعد اللہ کے رسول کا نسب جا کر کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ. حضرت ابراہیم کہاں کے تھے؟ عراق کے تھے. حضرت ابراہیم بنیادی طور پہ عراق کے تھے، اس لیے جو یہودی فلسطین میں بنی اسرائیل کے جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم یورپین نہیں تھے. یہ جو یہودی اس وقت فلسطین میں آباد ہیں، یہ تو نیلی آنکھوں والے، گوری چمڑے والے، ہالینڈ، پولینڈ، جرمنی، ان علاقوں سے آئے ہوئے یہودی ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم یورپین نہیں تھے. اس وقت جو یہودی آباد ہیں یہ سب یورپ سے آ کر کے آباد ہیں، زیادہ تر پولینڈ اور جرمنی کے یہودی ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں یہودیت قبول کی. یہ خاندانی اعتبار سے حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم ایشین تھے، عراقی تھے. تو بہرحال حضرت ابراہیم عراق سے تھے. ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ عراق سے تھیں. جب انہوں نے توحید کے دعوت کا کام شروع کیا تو عراق والوں نے ان کو نکال دیا. تو وہ الگ الگ شہروں میں ہجرت کرتے ہوئے گئے. اسی درمیان میں صحیح مسلم وغیرہ میں، صحیح بخاری میں بھی غالباً روایت ہے، ایک مرتبہ مصر بھی گئے. مصر گئے، ساتھ میں حضرت سارہ تھیں. اور اس وقت مصر کا جو فرعون بادشاہ تھا بہت ظالم جابر تھا. کوئی خوبصورت عورت اگر اس کے ملک میں آتی تو وہ اس کو پکڑ لیتا اور اپنی شہوت بجھاتا تھا اس سے. تو حضرت سارہ کو اس نے قید کروا لیا. اور حضرت سارہ کو قید کروانے کے بعد اپنے محل میں حضرت سارہ کو طلب کیا اور حضرت سارہ کی عزت لوٹنے کی نیت سے آگے بڑھا. تو جیسے ہی آگے بڑھا اس کو فالج مار گیا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ کر کے دعا کر رہے تھے، نماز میں کھڑے تھے، اور حضرت سارہ بھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے علاوہ کسی سے عبادت نہیں کی اور اپنے شوہر کے علاوہ کبھی اپنا جسم کسی کے حوالے نہیں کیا، تو اس طاغوت سے مجھ کو بچا. تو ان دعا کے نتیجے میں جیسے ہی وہ فرعون آگے بڑھتا اس کو فالج مار جاتا. ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ہوا. وہ ڈر گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. تو اس نے حضرت سارہ کو چھوڑ بھی دیا اور اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی حضرت سارہ کو گفٹ میں دے دی. اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ ہاجر. صحیح مسلم کی روایت ہے وَأَخْدَمَهَا ہاجر. حضرت ہاجر کو خادم بنا کر کے دے دی حضرت سارہ کو. اور حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کی شادی کرا دی اس لڑکی سے. تو یہ جو حضرت ہاجر تھیں، ہاجرہ نہیں، حضرت ہاجر، وہ کہاں کی تھیں؟ وہ مصر کی تھیں، فرعون کے خاندان کی ایک شہزادی تھیں. پھر حضرت ہاجر سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل کو لے جا کر کے حضرت ابراہیم نے مکہ میں بسا دیا. اور حضرت اسماعیل کی نسل میں 20-30 پشتوں کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یعنی اگر اللہ کے نبی کے نسب میں 20-30-40 الگ الگ مورخین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں، 30-40 پشتوں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے
تو اللہ کے نبی کے دادا ہیں حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہیں یعنی اللہ کے نبی کی دادی، وہ کہاں کی تھیں؟ وہ مصر کی تھی۔ 30-40 سلسلے نسب میں پیچھے جا کر کے 30-40 پشتوں پرانا ایک رشتہ مصر والوں کے ساتھ تھا، لیکن رسول اللہ اس رشتے کو بھولے نہیں۔ 30 پشتوں کے پیچھے جا کر کے ہماری جو دادی تھی، کیونکہ وہ مصر سے تھیں، تو آج جب میری زندگی میں نہیں، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری وفات کے بعد جب مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ہمارا خاندانی رشتہ ہے ان کے ساتھ میں۔ یا ہم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے چاچا سے تعلق توڑ کے رکھیں، پھوپھی سے تعلق توڑ کر کے رکھا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں خاندان میں کسی سے بھی نہیں جمتی ہے ان کی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ رسول اللہ 30-40 سال پرانا رشتہ نہیں بولے، ہم 5 پشتیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں ہم کو، ہاں 5 پشتیں ہم کو یاد نہیں ہوتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے 5 پشتوں کے نام بتا سکے؟ ہاں آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ آپ کے ابا کا، دادا کا، آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ ہاں اور پردادا کا، آپ کے دادا کا اور پردادا کا؟ ہاں ہم سوچتے ہیں ہمارے پوتے ہو جائیں، پر پوتے ہو جائیں، آدمی جائیداد بنا رہے ہیں، میرے پوتوں کے لیے بن جائے، میرے پوتوں کے بچوں کے لیے بن جائے۔ پوتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو دادا کا نام بھی نہیں پتہ ہے۔ ان بچوں کی تھوڑی غلطی ہے، دادا کا تعارف کرانا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ اپنے بچے سے، بیٹے کی ذمہ داری ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے جن بچوں کے دادا باحیات ہوتے ہیں وہ دادا کا نام جانتے ہیں، اگر بچے دادا کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ان کو دادا کا نام بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے دادا کا نام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنا نسب سیکھو، نسب سیکھو اپنا کہ تمہاری خاندانی نسب کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو سنت تھی جو چھوٹ گئی ہے۔ صحابہ کرام صرف اپنا نہیں بلکہ پورے علاقے کا، پورے عرب کے الگ الگ خاندانوں کا نسب ان کو پتا ہوتا تھا۔ بعض صحابہ جیسے حضرت ابوبکر ماہر انساب تھے صحابہ میں سے، اللہ کے رسول کو کسی قبیلے میں اگر دعوت دینے کے لیے جانا ہوتا حضرت ابوبکر کو لے کے جاتے اور ان کا پورا نسب پہلے ان سے معلوم کرتے، پورے نسب خاندان کیا ہے، نسب سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے۔ تو دعوت دینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مزاج، ان کی ہسٹری پہلے معلوم کر لیتے تھے، پھر دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ نسب سیکھیں اپنا، سکھائیں بچوں کو، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ کسی زمانے میں جب خاندان ہوتا تھا تو انسان خاندان یاد بھی رکھتا تھا۔ ہمارا دور ایسا ہے نا، خاندان کا تصور ہی ختم ہو گیا، فیملی کا تصور ہو گیا۔ خاندان مطلب خاندان، فیملی مطلب میں، میری بیوی، میرے بچے، اس کے آگے آدمی کو کچھ دکھتا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے اس کی پوری زندگی بس اس کی بیوی اور اس کے بچے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھر بانٹ کر کے الگ کر لیا تو اماں ابا بھی اس کے لیے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، 6 مہینے سال بھر میں ایک مرتبہ جا کر کے مل لینا ہے، بس اتنا ہی تعلق ہے امی ابا سے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا نا، سب سے پہلے کن چیزوں پر اہمیت دی؟ جو بہت اہم چیزیں تھیں ان کی دعوت سے اللہ کے نبی نے آغاز کیا۔ جو دین کی بیسک چیزیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے حضرت عمرو ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بالکل شروعات میں۔ عمرو ابن ابسہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں ہی بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، پر ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں کس کی عبادت کروں، کیسے عبادت کروں۔ تو بت پرستی تو نہیں کرتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں کوئی انسان آیا ہے اور بت پرستی سے روکتا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا من انت، کیا ہیں آپ، کون ہیں آپ؟ تو اللہ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا وما نبی، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے تو ان کو نبی کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھے اپنا پیغام دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے مجھے تاکہ میں اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچا دوں۔ یہ بالکل اللہ کے نبی کی بعثت کا، دعوت کا ابتدائی دور ہے۔ تو حضرت عمرو ابن ابسہ نے پوچھا وَبِمَا أَرْسَلَكَ، آپ کیا پیغام لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے کیا میسج دیا ہے آپ کو؟ تو صرف 2 باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، کہ رشتوں کو جوڑو اور بتوں کو توڑو۔ یہ 2 پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف 2 باتیں۔
رشتوں کو جوڑو اور بتوں کو توڑو. یہ وہ کام تھا جس سے رسول اللہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. جب اللہ کے نبی مدینہ بھی پہنچے نے، مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو 4 چیزوں کا حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام. سب سے پہلی چیز جو مدینہ میں اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا، فرمایا سلام پھیلاؤ. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. 4 کام کرو. ادخلوا الجنت بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. بار بار رسول اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یعنی وہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا. جو رشتہ اس نے توڑا ہے اس کی سزا ملے گی، اس کے بعد ہی اللہ جنت میں داخل کرے گا. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی کچھ نہ کچھ سزا اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. ایک ظلم اور دوسرا رشتہ توڑنا. اور جنت جانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلہ رحمی کرو. آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ اثرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے رزق میں کشادگی آ جائے، دنیا میں رزق بڑھ جائے اور موت تاخیر سے آئے، عمر لمبی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ جوڑے. رشتہ جوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اچھا، رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حدیثوں میں بار بار آئے رشتہ جوڑو رشتہ جوڑو. رشتہ جوڑنے کا مطلب ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. یہ میرا رشتہ دار ہے، میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا. یہ مجھے دیتا ہے میں اس کو دوں گا، یہ نہیں دیتا میں اس کو نہیں دوں گا. یہ مجھ سے سلام کرتا ہے میں بھی اس کو سلام کروں گا. یہ راستے میں ملتا ہے منہ پھیر لیتا ہے، مجھ کو کوئی غرض نہیں کہ میں آگے بڑھ کر کے جا کے اس سے سلام کروں. یہ دعا دیتا ہے، اس کو دعا دوں گا. یہ گالی دیتا ہے، اس کو گالی دوں گا. اس نے شادی میں دعوت دی تھی، اس کو دعوت دوں گا. اس نے نہیں بلایا تھا، اس کو نہیں بلاؤں گا. ہم سمجھتے رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ، اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. رشتہ جوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرو، وہ تو کوئی بھی کر لے گا. اچھے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی تو کوئی بھی کر لے گا. اچھے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے ہیں. وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو ایسے رشتہ دار سے رشتہ جوڑے جو رشتہ توڑ رہا ہے. اس کو رشتہ جوڑنا کہتے ہیں کہ فلاں مجھے نہیں بلاتا، میں اس کو بلاؤں گا اپنے گھر پہ. وہ میرے گھر پہ نہیں آتا، میں اس کے گھر جاؤں گا. وہ مجھے گالی دیتا ہے، میں اس کو دعا دوں گا. وہ میری غیبتیں کرتا ہے، میں اس کی تعریف کروں گا. اس نے اپنے یہاں شادی میں میرے گھر پہ کارڈ نہیں بھجوایا تھا، میں اس کے گھر جا کر کے اس کو کارڈ دوں گا. اپنے یہاں شادی میں اس کو مدعو کروں گا. وہ میرے لیے تحفہ نہیں لے کر کے آیا تھا، میں اس کے گھر میں بہتر تحفہ لے کر کے جاؤں گا. اس کو رشتہ جوڑنا کہتے ہیں. یہ تو بہت مشکل کام ہے. برے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا آسان نہیں ہے. آپ کا ایک رشتہ دار جو 4 سال 5 سال 10 سال سے آپ کے گھر نہیں آیا، راستے میں ملتا ہے آپ سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے گھر چلے جانا. وہ منہ موڑ کر کے کھڑا ہے، آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کر لینا بہت ہمت کا کام ہے. یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ایسا رشتہ دار جو بات چیت بند کر کے رکھا ہوا ہے، آگے بڑھ کر کے پہل کر کے اس سے بات چیت کر لینے کے لیے بہت طاقت چاہیے، بہت جرأت چاہیے. اس کے لیے آپ کو اپنے سب سے قیمتی چیز قربان کرنی پڑتی ہے. کیا ہے آپ کی سب سے قیمتی چیز؟ ہاں، انا، ہاں، عزت نفس، ایگو. ہاں، بغیر ایگو قربان کیے ہوئے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. بکرا قربان کرنا آسان ہے، 50,000 1 لاکھ کا بکرا قربان کر سکتا ہے آدمی. مردوں کے لیے ایگو قربان کرنا آسان نہیں ہے. یہ کام آسان ہوتا تو اس پر جنت کی بشارت تھوڑی ہوتی. ہاں، جنت جانا ہے تو مشکل کام ہی کرنا پڑے گا بھائی. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، تو جو تمہارا دوست، تمہارا رشتہ دار، کوئی تمہارے متعلقین میں سے تمہارے ساتھ اس نے برا سلوک کیا ہے، اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو. جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم نے ایسے رشتہ دار کے ساتھ، ایسے کسی متعلق کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی تھی، اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کر لے گئے تو پھر تو وہ تمہارا دشمن، تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن اللہ نے بھی فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کرنے کا پاور ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا نصیب بہت بڑا ہے. بننا ہے کہ نہیں بڑا نصیب والا، بڑی قسمت والا؟ انشاءاللہ ہی بول لے بھائی. بہت سارے کو ڈر لگتا ہے انشاءاللہ بول دیا تو کرنا پڑے. ہاں، اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. تو اگر نصیب والا بننا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہاں درس سے فارغ ہو کر کے نکلیں گے تو جس رشتہ دار سے بات چیت بند ہے اس سے سلام کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اور اس کو سنڈے کے دن افطاری پہ مدعو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں کریں گے انشاءاللہ تعالی. تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کا کوئی اثر زمین پر نہیں ہو تو. تقریر ختم ہوئی آپ بولتے ہیں مولانا بہت مزہ آیا، مزہ نہیں آیا. تقریر کا کوئی زمینی اثر قلب پر، دل پر تو ہونا چاہیے. ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، کیا فائدہ ان عبادتوں کا اگر وہ ریجیکٹ ہو جائیں صرف اس وجہ سے کیونکہ اماں سے بات چیت بند تھی، ابا سے بات چیت بند تھی، بھائی سے تعلقات خراب تھے، بہن سے بات چیت بند کر کے رکھا تھا. ہاں پھر ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہاں تو دل سے گلے شکوے دور کریں اور اپنے دلوں کو آپس میں جوڑ لیں، بیسک تعلقات ہموار کر لیں. بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، ان سے زیادہ گہرے تعلقات رکھنے میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. سلام دعا کی حد تک تعلق رکھیں، سلام کر لیں، دعا کر لیں، کوئی مصیبت ہو تو ان کی مدد کر لیں، خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، بیمار ہو تو عیادت کر لیں، وفات ہو گئی جنازے میں چلے جائیں. بیسک تعلقات استوار کر کے رکھیں، قطع تعلق ہی نہ کریں، رشتوں کو توڑے نہیں. بلکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح. سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس رشتہ دار کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ میرا رشتہ دار ہے، میرے پیٹھ پیچھے مجھے گالیاں دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، میری برائی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو دے دو صدقہ اپنا، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. زکوٰۃ نکل رہی ہے، پہلے اس کو دو، زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس کو دیتے ہوئے آپ کو کوئی امید نہیں رہے گی، خالص اللہ کے لیے دیں گے آپ. اس کو زکوٰۃ دو، اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں نفلی صدقہ دو، اس کو تحفہ دو، سب سے زیادہ ثواب اس کو دینے سے ملے گا انشاءاللہ تعالی. برے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بہت بڑے ثواب کا کام ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ جتنی بھلائی کرتا ہوں میرے ساتھ اتنی برائی کرتے ہیں، میں سمجھداری دکھاتا ہوں وہ جہالت برتتے ہیں، تو میں کتنا صبر کروں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ایسا ہی ہے، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو. برے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسا ہی جیسے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی آپ نے. گالی دینے والوں کو آپ نے گالی دے دی تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ 2 دے گا آپ 4 دے دیں گے، وہ 4 دے گا آپ 8 دے دیں گے. گالی دینے والے کے جواب میں چپ رہ جانا کمال ہے، مسکرا دینا کمال ہے، دعا دے دینا کمال ہے. یہ سب کو نہیں آتا ہے. گالی دینے والے کو گالی بہت لوگ دے لیتے ہیں، گالی دینے والے کو دعا بہت کم لوگ دے پاتے ہیں. اصل کمال یہ ہے. اور جو تھوڑا سا بھی دل میں غیرت ہوگی تو سامنے والا سوچے گا یار میں گالی دے رہا ہوں، سامنے والا جواب نہیں دے رہا ہے مجھ کو، یہ اس کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے کچھ رشتہ دار جتنا میں جوڑتا ہوں اتنا توڑتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تم اپنا کام کرتے رہو، جب تک تم ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے. فرشتے کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی مدد چاہیے نا، برے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کتنا بھی برا. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے شیخ میرے رشتہ دار کچھ اوور ہی ہیں، میرے رشتہ داروں نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا اس سے زیادہ خطرناک کام کیا جو حضرت ابو بکر کے رشتہ دار نے ان کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی منافقوں نے تو ان منافقوں کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا، ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گیا، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گیا. وہ آدمی کون تھا؟ مصطح بن اساسہ. اور یہ مصطح بن اساسہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کی خالہ زاد بہن کے نواسے تھے، رشتہ دار تھے. نہ صرف رشتہ دار تھے، غریب تھے، تو ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر سنبھالتے تھے. کتنا تکلیف ہوئی حضرت ابو بکر کو کہ میرا رشتہ دار، اور وہ بھی وہ جو میرے احسانات تلے دبا ہوا ہے،
جب میری بیٹی پر تہمت لگی ہے، میرے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، بجائے اس کے کہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے. حضرت عائشہ کی تہمت تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا، اللہ نے آیتیں نازل فرما کر کے حضرت عائشہ کا مقام بڑھا دیا الحمدللہ. اب حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ آج سے مصطح بن اساسہ کا خرچہ پانی بند، میں نہیں اس کے گھر پہ راشن پہنچاؤں گا. وہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ تم میں سے جو فضل اور کشادگی والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں کو اور مہاجروں کو اور غریبوں کو نہیں دیں گے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا معاف کر دو، درگزر کرو، چھوڑ دو. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کر دے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا ہے. رمضان کا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیں. اس معافی کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹاسک آپ کو پورا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار سے بات چیت کر لیں. میں انشاءاللہ شیخ صاحب سے رابطہ کروں گا رزلٹ معلوم کرنے کے لیے کہ 2-4 میں الحمدللہ جہاں جہاں یہ خطاب کیا ہے لوگوں نے بتایا 15 سال 20 سال 17 سال سے لوگوں کی رشتہ داری ٹوٹی ہوئی تھی. مجھ سے آ کر کے کہا شیخ صرف آپ کے بولنے کی وجہ سے میں نے 17 سال ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لیا اپنے بھائی سے. انشاءاللہ یہاں سے بھی خوشخبری ملے گی. ہاں یہاں سے نکلے جائیں اور اپنے رشتہ دار سے 2 گلے مل کر کے ہاتھ جوڑ کر کے، لوگوں خود نہیں ہمت کر پا رہے ہیں کسی دوسرے رشتہ دار کو انوالو کر لیں کہ بھائی تم ہمارے درمیان صلح کرا دو. اور صلح کرانا بہت اچھا کام ہے. تو کسی بھی طرح سے رشتوں کو جوڑ لیں، دل سے جو کدورتیں ہیں نفرتیں ہیں وہ ختم کر دیں. اچھا رشتہ جوڑنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو جو میں نے بتایا، بھائی اپنا نسب یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی اپنا نسب یاد کراؤ. ابا سے جا کے پوچھنا دادا کا نام کیا ہے، ہاں دادا کا پردادا کا سب کا نام پوچھنے کا. ٹھیک ہے. رشتوں کو جوڑنے کے لیے رشتوں کو پہچانیں، جانیں کہ آپ کی رشتہ داریاں کہاں کہاں ہیں، ہے نا. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتوں کو پہچانو تاکہ صلہ رحمی کر سکو. جب لوگ جانیں گے نہیں، خاص طور پہ جو اگلی نسل آنے والی ہے نا، آہستہ آہستہ جو ہمارے معاشرے میں انڈیویجولزم بڑھ رہا ہے نا، انفرادیت، اکیلا تنہا، یہ جو اس وقت دنیا کا سسٹم جن کیپٹلسٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو تنہا کر دیا جائے، کیونکہ تنہا انسان کیپٹلزم کا سب سے بڑا کنزیومر ہے. جو انسان جتنا تنہا ہے نا وہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی چاہت میں یہ اپنا پیسہ صرف کرتا ہے. یہ جو آج کل انٹرٹینمنٹ کی اتنی بڑی انڈسٹری چل رہی ہے وہ کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس زندگی میں رشتے ناطے ہیں ہی نہیں. یہ جو آج کل بچوں کو بڑوں کو آپ دیکھتے ہیں نا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. پہلے زمانے میں خاندان ہوتے تھے، کزنز ہوتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، خاندانی تعلقات ہوتے تھے، رشتہ داریاں ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت صرف کرتے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم کو اپنے قریبی میاں بیوی کو اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے دینے کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کے پاس ماں کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ رشتہ داروں کو پہچانیں. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بھائی کہ ایک رشتہ دار یہاں سے اٹھ کر کے وہاں چلے گئے، آپ کے ہریہر ہے تو کوئی ہریہر سے داون گیری چلا گیا، کوئی داون گیری سے یہاں رانی بنور آ گیا، تو کوئی شیموگا شفٹ ہو گیا، تو کوئی ہبلی چلا گیا ہے. یہ جب رشتہ دار دور ہوتے ہیں اپنے علاقے سے تو پھر وہ بھول جاتے ہیں اپنے علاقے کو، اپنے گاؤں دیہات کو، سب بھول جاتے ہیں. کسی کی ماموں ہیں، کسی کے چاچا ہیں، کسی کی خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، رہ رہی ہیں، پورا سال ہو گیا کبھی کسی سے بات چیت نہیں ہوئی. ہاں خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے کزنس ہیں، یا آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے آپ کا خونی رشتہ ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے کسی سے. اتنا فرصت آدمی کو نہیں ملتی ہے کہ ایک فون اٹھا کر کے اپنے خالہ سے حال چال معلوم کر لے کہ خالہ آپ کیسی ہیں، چاچا آپ کیسے ہیں. عید تک کے موقع پر ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. لوگ عید کی نماز پڑھ کے آتے سو جاتے. یہ الگ طرح کی عید اب منائی جا رہی ہے ہمارے یہاں پہ. عید کے دن کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ رشتہ داروں سے ملو، بات چیت کرو، محبتیں بانٹو ایک دوسرے کے ساتھ. اور عید کی نماز پڑھ کے آگے سو جا رہی ہے. یہ شہروں کا یہ عجیب ہی عید ہے بھائی، شہروں میں یہ شہروں والی عید ہے. عید کی نماز پڑھ کے آؤ، سو جاؤ، پھر اس کے بعد سیدھا مغرب میں اٹھو. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی عید کی نماز پڑھ کے آدمی اپنے گھر نہیں آتا تھا، خالہ کے گھر جا رہے ہیں، چاچا کے گھر جا رہے ہیں، پھوپھی کے گھر جا رہے ہیں، بھائی آپس میں مل رہے ہیں، آؤٹ کے لیے جا رہے ہیں. ہاں دوسرے دن سسرال جاتے ہیں ضرور، عید کے دوسرے دن سسرال جانا لازم ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سارا کنٹرول بیویاں کر رہی ہیں نا. رشتے کہاں کس سے جوڑنا ہے کس سے نہیں جوڑنا ہے آدمی کی چلی ہی نہیں رہی، اس میں سارا کنٹرول بیوی کر رہی ہے.
تو ایک طرف بیوی اپنے خاندان کے لوگوں سے کاٹ لے رہی ہے، دوسرا اپنے خاندان سے جوڑ دے رہی ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سالے سالیوں سے جتنی محبت ہے اتنی محبت اپنے بھائی بہنوں سے نہیں جتا رہے لوگ، کیونکہ بیوی طے کر رہی ہے کس سے جوڑ کے رکھنا ہے، کس سے توڑ کر کے رکھنا ہے. اچھی بیوی نہیں ہے ایسی بیوی جو آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے، وہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے. اس نے آپ سے آپ کی جنت چھین لی، وہ آپ کی خیر خواہ کیسے ہو سکتی؟ ہاں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، ساڑھو کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ساڑھو ہی بولتے ہیں. ساڑھوؤں سے جتنی جمتی ہے اپنے سگے بھائیوں سے ان کی اتنی نہیں جمتی. ہاں، ساڑھو ملتے ہیں، پہچان میں نہیں آتے کہ بھائی ہے کہ ساڑھو ہے. ہاں، اور بھائیوں سے کبھی بیٹھ کر کے اتنی محبت سے بات نہیں کرتا جتنی ساڑھوؤں سے محبت سے بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں. سالیوں کے استقبال کے لیے جو اہتمام ہو رہا ہے گھر میں، بہنوں کے استقبال کے لیے نہیں ہو رہا. ہاں، آدمی کی بہن آ رہی ہے، بیوی کے سر میں درد شروع ہو جا رہا ہے، اس کی اپنی بہن آ رہی ہے، خوب تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. بھائی سسرال والوں سے بھی اچھا رہنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا سسرال والوں سے تعلقات اچھے نہیں ہونے چاہیے، پر ہماری نیکی کی، ہماری بھلائی، ہمارے احسان کا پہلا حق ہمارے خاندان والوں کا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا ہے، ہمارے کزنس کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے. تو جوڑ نہیں رہے نا، رشتے پہچان ہی نہیں رہے. بچے آج کل پہچان ہی نہیں رہے. اکثر بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ خالہ سے ٹھیک ہے اٹیچمنٹ، خالہ کے بچوں سے اٹیچمنٹ ہے، یہ بھی صلہ رحمی ہے، لیکن پھوپھیوں کے لیے نفرت ہے دل میں. بہت سارے گھروں میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے دل میں خالہ سے بڑی محبت ہے، خالہ کے بچوں سے بڑی محبت ہے، اور پھوپھی سے اور پھوپھی کے گھر والوں سے، پھوپھی کے بچوں سے بڑی نفرت ہے. جو باپ کی طرف کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، جو ماں کی قریب طرف سے رشتہ دار ہیں ان سے بڑی محبت ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اماں ہمیشہ ابا کی طرف کے گھر والوں کی برائی کرتے رہی ہیں، ہمیشہ پھوپھیوں کی برائی کرتے رہی ہے. ارے میری شادی ہو کے آئی، تمہاری پھپھو نے ایسا ایسا ظلم میرے اوپر کیا. وہ پھپھو بیچاری اپنا حصہ چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، اپنے بھائی سے حصہ بھی نہیں مانگا، اپنے حصہ بھی قربان کر رہی ہے، اور بچوں کی نظر میں وہ ظالم بھی ہے، بھتیجوں کی نظر میں وہ ظالم بھی ہے، اور بیچاری نے اپنا حصہ بھی دے دیا، نہیں مانگا ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. رشتہ توڑنے میں سب سے بڑا کردار گھر میں عورتوں کا ہی ہوتا. عورتیں تو ہوں گی نہیں، عورتیں ہیں درس میں ہیں، عورتیں سن رہی ہیں؟ ارے ماشاءاللہ. اچھا میں تو سمجھ رہا تھا نہیں سن رہی ہیں. میں ایسا نہیں کہ میں ڈر کر کے بول دیا میں نے اب میں نہیں بولوں گا. یہ عورتوں کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس کار کی طرح ہے نا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مرد. بظاہر دکھتا ہے کہ گھر مرد چلا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کار پہ صرف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈائریکشن میں وہ کار عورتوں کی ہی چل رہی ہے، عورتیں ڈائریکٹ کر رہی ہیں، اور اسی حساب سے بندہ چلا رہا ہے. تو پھر کیسے رشتے جوڑیں گے آپس میں؟ اچھی عورت وہ ہے جو انسان کی زندگی میں آنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا کر دیتی ہے. اچھی عورتیں جو مسجد میں آئی ہیں نا، یہ عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ عورتیں ماشاءاللہ شوہر بھائی بھول جائے گا کہ عید کے دن اپنی بہن کو فون کر کے میں خیر خیریت پوچھ لوں، بلا لوں، بھابھی فون کر کے بلائے گی کہ آؤ عید ہمارے ساتھ گزارو. اچھی عورت ایسی ہونی چاہیے. اچھی عورت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے تعینک علی امر دینک، جو دین میں تمہاری مدد کرے، اور دین میں صلہ رحمی بھی شامل ہے. اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی صلہ رحمی میں اس کی مدد کرے. بعض عورتوں کا معاملہ ایسا ہے نا کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ لڑکے کے ماں باپ کو نکالی دے گھر سے باہر، بس چلے گا تو نکال دیں گی، اور ان کا بس چلے تو اپنے ماں باپ کو لا کر کے اپنے ساتھ ہی بسا لیں. یہی خواہش ان کی ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا جب میں ایسی عورتوں کی بات کرتا ہوں نا تو عورتوں کو یاد آتا ہے، ہاں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی بہنوں بھائی کے اپنے شوہر کے بہنوں سے تعلقات خراب کر دیتی ہیں، عورتیں مانتی ہیں. پر جب میں یہ کہہ رہا ہوتا نا کہ کچھ عورتیں اپنے شوہر کی بہنوں سے ان کا رشتہ توڑ دیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی جب بات ہوتی ہے تو عورتوں کو صرف اپنی بھابیاں یاد آتی ہیں. میری بھابھی ایسی ہے، وہ یہ بھول جاتی کہ یہی کام میں بھی اپنے شوہر کی بہنوں کے ساتھ کر رہی ہوں. ہاں، آپ ویسی عورت بنے جیسا چاہتی ہے کہ آپ کی بھابھی آپ کے گھر میں رہے، جیسا چاہتی کہ آپ کی بھابھی آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے ویسا سلوک آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کریے. جیسا سلوک آپ چاہتی کہ آپ کی بھابھی آپ کے ساتھ کرے ویسا سلوک آپ اپنے شوہر کی بہنوں کے ساتھ کریں. تو رشتوں کو جوڑیں. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات، رشتہ جوڑنے کے لیے نا پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اپنی وسعت کے مطابق رشتہ، پیسہ خرچ کرنے کی سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، والدین پہ خرچ کریں،
قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین جگہ پیسہ خرچ کرنے کی ہے جو آپ کے جو رشتہ دار آپ کے ایسے خونی رشتہ دار ہیں جن کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہے, ان کو تو خرچ کرنا ہی ہے. ماں باپ کی کفالت کرنا, اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو کھلانا پلانا, ان کی رہائش کا علاج کا انتظام کرنا, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کو ادا کرنی ہے. اگر آپ کی کنجوسی کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو, یا اگر ماں باپ نہیں ہیں چھوٹے بھائی بہن کی کفالت آپ کو کرنی ہے, اگر ان کو نقصان ہوا اللہ تعالیٰ کے آپ کی پکڑ ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا خرچہ اٹھانا تھا ان کو ضائع کر دیا. بلکہ میں بہت برا شوہر ہوں اگر میری ماں کی میرے باپ کی کوئی ضرورت ہے اور ان کو مجھے بولنا پڑ گیا. اچھا بیٹا وہ ہے جو ضرورت سے پہلے احساس کر لے کہ میرے اماں کی یہ ضرورت ہے, میرے ابا کی یہ ضرورت ہے. ماں باپ منہ کھولنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے, ان کو منہ نہ کھولنا پڑے. بعض مرتبہ ہوتا ہے بھائی باپ نے زندگی بھر پیسہ کما کر کے گھر سنبھالا ہے, اس کے اندر غیرت ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے سامنے نہیں بول پاتا ہے. ماں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں بول پاتی ہے بچے کے سامنے. برا ہے وہ بیٹا جس نے اتنی تاخیر کر دی کہ ماں باپ کو شرم آنے لگی, ایسا تعلق بنائے نہیں کہ ماں باپ کو حق اپنے ماں باپ کا غلام بن کر کے رہو. غلام جیسے آپ مالک اپنے غلام کو کوئی حکم دیتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہے نا, ویسا آپ کا سلوک ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو اگر ان کو کچھ مانگنا بھی ہے تو, بلکہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو. اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا. ماں باپ کو یعنی پیسہ بھی عزت بھی جتنی ان کی ضرورت ہے ان کو عزت دیں گھر کے اندر. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ہم پیسہ دے کر کے سمجھتے ہیں ضرورت پوری ہو گئی ماں باپ کی, میری ذمہ داری ختم. ماں باپ کو صرف آپ کے پیسوں کی نہیں, آپ کے وقت کی بھی ضرورت ہے, آپ کے احترام کی بھی ضرورت ہے. ماں باپ کو وقت بھی دیجئے, خاص طور پہ اگر باپ بوڑھا ہے اکیلا ہے گھر کے اندر, ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو زیادہ اٹینشن دیجئے, اس کے ساتھ بیٹھیے, بات چیت کریے, اس کا غم سنیے, اس کو خوشیوں میں شریک کریے. اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں اب اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں رہ گئی, کباڑ کی طرح مجھے سائیڈ میں اٹھا کر کے پھینک دیا ہے. بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آدمی بوڑھا ہو گیا نا, اس کے ساتھ گھر والے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے کوئی کباڑ کی چیز ہوتی ہے سائیڈ میں پڑی ہوئی ہے, بس پڑی رہ گئی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. بہت سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے 4 پیسہ زیادہ کما لیتے ہیں تو باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے یہ باپ ہو اور وہ بچہ ہو, کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے باپ کو ہر بات پر. ایسی اولاد سے رسول اللہ پناہ مانگتے تھے جو اپنے باپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا, اللہ تعالیٰ میں ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن بیٹھے, مجھ کو ہی کنٹرول کرے, میری بات ماننے کے بجائے مجھے پہ حکم چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ پیسہ کما رہے ہیں, آپ گھر چلا رہے ہیں, آپ اگر پرائم منسٹر ہے گھر کے تو باپ کو پریزیڈنٹ کا درجہ دیجئے, ہے نا. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کنٹرول پورا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں, پر پریزیڈنٹ کا ایک مقام ہوتا ہے, اس کی ایک عزت ہوتی ہے. ماں باپ کو گھر میں عزت دیجئے, وقت دیجئے, ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے, ان کی ضرورتیں پوری کریے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, دیکھنے میں بہت آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کا صورتحال کیا ہے. 50 55 60 65 سال کی عمر میں اگر بیوی کی وفات ہو گئی ہے, آدمی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہے بیوی کی وفات کے بعد, زندگی میں تو بہت سارے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. ہاں زندگی بھر آدمی جب دوسری شادی کی بات کرتا ہے بیوی بولتی ہے میں مر جاؤں گی تو کر لینا, بیوی مر جاتی ہے تو بچے نہیں کرنے دے رہے. ہاں اب یہ بیچارہ 55 60 65 سال کا, اس کی جو جنسی ضرورتیں وہ بھی ہیں, کچھ نہ کچھ وہ بھی انسان کی باقی رہتی ہیں. کتنے کیسز آتے ہیں 65 سال کے 70 سال کے بوڑھے بچیوں کو پکڑ کے ریپ کر دیتے ہیں. اس کی جنسی ضرورت اپنی جگہ پر ہے, لیکن بیوی کی ضرورت صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے نا. آدمی اپنی بیوی پر کتنا ڈیپینڈ ہوتا ہے, کتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جیسے لوگ ماشاءاللہ بھی جوان ہیں, اگر 2-4 دن کے لیے بیوی کہیں چلے جائیں تو یتیمی والی فیلنگ آتی کہ یتیم ہو گئے. اتنا ڈیپینڈنسی گھر پہ بیوی پر ہوتی ہے نا. بیوی 2 دن نہ ہونا, 2 دن کیا 1 دن بھی نہ ہونا تو جیسا لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا گھر کے اندر, سارا ایسا لگتا ہے یتیم ہو گئے. ایک بات پہ فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے. آپ اس بوڑھے آدمی کو سوچیں 55 60 65 سال کا ہے, اس کی بیوی وفات پا گئی ہے, اس کی کتنی ساری ضرورتیں تھیں وہ کون پوری کرے گا. جنسی ضرورت کی بات نہیں کر رہا, آدمی بوڑھا ہو گیا, اس کا ہاتھ پیر دبانا,
اس کے ساتھ وقت بتانا، خوشی غم میں اس کے ساتھ شریک ہونا. ہاں اس کو بھی ایک صحبت کی ضرورت ہے، کوئی اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، ضرورت ہوتی ہے نا. میں نے بعض رپورٹوں میں پڑھا امریکہ میں جو اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں نا، جہاں پر بزرگوں کو رکھ دیتے ہیں لے جا کر کے بچے، وہاں تو الگ ہی لیول کی نافرمانی چل رہی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو. اولڈ ایج ہوم والے باقاعدہ اخباروں میں اشتہارات دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آئے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اسپینڈ کرے، نوجوان لڑکا لڑکی، اور اس کے بدلے میں ہم ان کو اتنا پیسہ دیں گے. تنہائی ایک عذاب بن جاتی ہے بڑھاپے میں. جو قریب کے دوست احباب ہیں وفات پا چکے ہیں، بیوی نہیں رہ گئی، آدمی کیا کرے گا؟ بہو تو اچھا عورتیں ہی ہوتا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ مل جل لیتی ہیں، پوتے پوتیوں سے ملی ہوئی ہیں، بیٹی کے یہاں چلی جا رہی ہیں، نواسے نواسیوں سے تعلقات ہیں، بہوؤں سے بات چیت کرتے رہتی ہیں، ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. آدمی خصوصی طور پہ بہت تنہا ہو جاتا ہے بیوی کی وفات کے بعد. اس لیے سمجھدار لوگ پہلے سے بیک اپ لے کر کے رکھتے ہیں کہ آخر میں یہ صورتحال نہ ہو اس کے ساتھ ہو. ہاں تو بھائی شادی کرا دو ایسے لوگوں کی، اپنے ابا کی شادی خود کراؤ. اگر بزرگی میں والدہ وفات پا گئی ہیں، آگے بڑھ کر کے ابا کی شادی کراؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اگر آج میری بیوی کی موت ہو جائے اور مجھے پتا ہو کہ کل میری موت ہونے والی ہے یا کل قیامت آنے والی ہے، میں ایک دن کے لیے بھی بغیر بیوی کے نہیں رہوں گا. صحابہ میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی آدمی کسی بھی عمر میں جوانی کے بعد بغیر بیوی کے رہے، چاہے بالغ ہو یا بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو یا بوڑھا، بغیر بیوی کے معاشرے میں کسی مرد کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. صحابہ کے دور میں عازب کہا جاتا تھا ایسے لوگوں کو. مصنف ابن شیبہ میں بعض صحابہ سے روایت مروی ہے کہ وہ ایک صحابی نابینا ہو گئے تھے اور ان کی بیوی کی وفات ہو گئی، بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی. تو وہ کہتے تھے زوجونی زوجونی، میری شادی کراؤ میری شادی کراؤ، میں اللہ تعالیٰ سے عازب حالت میں نہیں ملنا چاہتا ہوں. عازب کا اگر خالص اردو میں ترجمہ کیا جائے تو جس کو کہا جاتا ہے رنڈوا، اردو میں اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. یہ لفظ اتنا برا ہے نا کیونکہ یہ سچویشن بھی بری ہے، یہ اچھی سچویشن نہیں ہے کہ آدمی بغیر بیوی کے رہے کسی بھی عمر میں. معاشرے میں بہت ساری برائیاں اس کی وجہ سے پنپتی ہیں. میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں میں نے دیکھا کہ یہ جب سے ملک میں لیو ان ریلیشن کا جو قانون آیا ہے نا، تو احمد آباد میں ایک نیوز میں نے دیکھا کہ جو بوڑھے اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں وہ لیو ان ریلیشن میں رہنے لگے. وہ کہہ رہے بچے شادی نہیں کرنے دیتے اور ہم تنہائی میں بڑھاپا نہیں گزار سکتے، اس لیے ہم لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں. بچوں کو یہ ڈر ہے بھی شادی کر لیں گے تو پراپرٹی بھی ان کے نام کرنی پڑے گی، تو ہم لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں، بڑھاپے میں لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، دوسروں کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے. مطلب کیا ہو اس بڑھاپے میں بیچارہ کیا کرے گا؟ بیٹا ٹائم پہ نہیں دے رہا، بہو کتنا قریب آ سکتی ہے، پوتے پوتیوں کے پاس نواسے نواسیوں کے پاس اپنی مصروفیات ہیں، اس لیے شادی کرا دیں باپ کی اگر وہ بوڑھا ہو چکا ہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت عام بات تھی، بلکہ اس زمانے میں تو شادی ہوتے ہوئے عمر بھی نہیں دیکھی جاتی تھی. تو وقت دیں، اپنے رشتہ داروں کو وقت دیں، پیسہ بھی خرچ کریں وقت بھی دیں. زکوٰۃ نکال رہے ہیں پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں، صدقہ کر رہے ہیں پہلے اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کریں. اور زکوٰۃ صدقہ نہیں بھی ہے بھائی تحفہ دیں. ہمارے معاشرے میں تحفہ دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحفہ دینے کا بہت رواج تھا. ہمارے زمانے میں اوکیجنلی تحفہ دیتے ہیں لوگ، شادی ہو گئی تو تحفہ دے دیا، بیمار ہے تو فروٹ لے کر کے چلے گئے. اوکیجنلی جو تحفہ دیا جاتا ہے نا، اس میں ایک مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ ہم نے بھی ان کے ہاں دیا تھا، اور انہوں نے دیا ہے تو ان کے ہاں بھی دینا پڑے گا. اوکیجنلی جو تحفے ہوتے ہیں نا، شادی میں آپ نے کسی کو کچھ دیا وہ تحفہ کاؤنٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کیا رواج چلتا ہے کہ نہیں، ہمارے ممبئی میں منڈپ کے باہر بیٹھ کر کے لکھتے ہیں کاپی کس کے یہاں سے کتنے کا لفافہ آیا ہے، پھر اس کے یہاں اتنے کا ہی لفافہ دیتے ہیں جتنے کا لفافہ آیا ہوتا ہے. ان اوکیجنلی تحفہ دیں بغیر کسی مناسبت کے. ابھی بیٹھے ہوئے یہاں پر موبائل نکالیں، گوگل پے کھولیں اور کسی رشتہ دار کو 2000 5000 روپیہ بھیج دیں، نیچے لکھ دیں گفٹ. بہن کو کر دیں گفٹ لکھ کر کے سینڈ کر دیں، بھائی کو کر دیں گفٹ لکھ کے، چاچا کو گفٹ لکھ کر کے سینڈ کر دیں. امیزون پہ کوئی سامان خرید لیں اچھا سا اور گفٹ پیک کر کے بھجوا دیں گھر میں. ان اوکیجنلی جو تحفہ دیا جاتا ہے نا، وہ محبت کا پیغام عام کرتا ہے. اس لیے اس نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایک ہوم ورک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی جب مسجد سے باہر نکلیں تو رمضان کا مہینہ ہے، گوشت لے کر کے کوئی فروٹ لے کر کے بغیر کسی مناسبت کے اپنے رشتہ دار کے گھر بھجوا دیں. بریانی بنوائیں اور سب رشتہ داروں کی دعوت لے لیں یا کم سے کم بھجوا دیں گھر میں. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی کھر، جو جانور کا کھر ہوتا ہے نا، اگر کوئی کھر بنا کر کے بھی مجھے دعوت دے گا میں اس کی دعوت قبول کروں گا. لاسٹ ٹائم اپنے سب رشتہ داروں کی دعوت کب لی تھی؟
کوئی اوکیجن ہوتا ہے تبھی لیتے, بغیر اوکیجن کے لے لینا. ایک کسی سنڈے کو افطاری کی دعوت لے لیں سارے رشتہ داروں کی, کوئی وجہ نہیں, بس ایسے ہی آپس میں بیٹھے بات چیت کرنے کے لیے. تو دعوت دیں, پیسہ خرچ کریں, رشتے نبھانے کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا میں آخر میں کچھ باتیں کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے رشتے خراب ہوتے ہیں, ان سے بچنا بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ رشتہ خراب کرنے والی چیز ہے حسد. اور حسد کا یہ پرابلم ہے کہ وہ ہمیشہ قریب کے لوگوں سے ہی ہوتا ہے, دور کے لوگوں سے نہیں ہوتا. آدمی جس کو نہیں جانتا اس سے حسد تھوڑی کرتا ہے. انسان حسد کس سے کرتا ہے؟ جس کو وہ جانتا ہے نا. بھائی اڈانی امبانی کتنا بھی مال بنا لے, مجھے کبھی حسد ہوا کہ امبانی اتنا کیوں بنا رہے, اڈانی وہ تھوڑی میرا رشتہ دار ہے. پر میرے رشتہ دار کا اگر 1 مالے کی جگہ 2 مالے کا گھر کھڑا ہو گیا نا, پھر میرے دل میں بے چینی ہو جائے گی کہ میں ابھی میرے گھر 1 مالے کا اس کا 2 مالے کا ہو گیا. میری سال کی سیلری 1 لاکھ ہے لیکن اگر میرے کزن کی 1.5 لاکھ ہو گئی, پھر میرے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگے گی. اتنا لوگوں کی دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے. کسی رشتہ دار کی لڑکی کی اچھی جگہ رشتہ بھی لگ جائے نا تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا اچھی جگہ رشتہ کیسے لگا, اس کو اتنا اچھا داماد کیسے مل گیا. اتنا حسد لوگوں کے دل میں بھرا ہوا ہے نا. آپ سو رہے ہوں اور کسی کو پتا چلے کہ اچھا خواب دیکھ رہا ہے, جگا دے گا آپ کو. اچھا خواب بھی نہیں دیکھنے دے گا آپ کو, اس کا کچھ نہیں جا رہا, پر آپ کیوں اچھا خواب دیکھ رہے ہیں. حسد بہت خطرناک چیز ہے. پر پرابلم یہ, حسد آدمی اپنوں سے ہی کرتا ہے, غیروں سے نہیں کرتا. حسد کو دل سے نکال دیں. اور حسد کا سب سے اچھا علاج ہے ایمان. آپ کا ایمان ہے نا کہ رزق دینے والا اللہ ہے. اگر یہ ایمان ہے تو دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ نے میرے کسی بھائی کو مجھ سے زیادہ دے دیا, میں کون ہوتا ہوں بھائی اعتراض کرنے والا اللہ کی تقسیم پر. ہاں, اس کو زیادہ دیا اللہ نے دیا ہے, مجھ کو کم دیا اللہ نے دیا ہے. ہو سکتا ہے میرا کم میرے لیے بہتر ہو, اس کا زیادہ اس کے لیے بہتر ہو. جو اس کو اللہ دے اللہ اس کو دے, جو مجھے دے مجھے دے. میں مانگوں اللہ سے اللہ مجھے بھی اور دے دے, لیکن میں یہ سوچوں اس کا چھین جائے, یہ شریف لوگوں کی علامت نہیں ہوتی. تو حسد سے بچیں. دوسرا, رشتوں کو خراب کرنے والی چیز ہے بد زبانی, زبان. بیشتر لوگ اپنی زبان سے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. رشتوں کو کاٹنے والی قینچی زبان ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دل کے برے نہیں ہوتے پر ان کی زبان بہت بری ہوتی ہے, اور زبان کی برائی کی وجہ سے کوئی رشتہ دار ان کے قریب نہیں جاتا. اور ایسے لوگ خود کو حق گو بولتے ہیں. میں بہت حق بولنے والا ہوں, میں حق بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو مجھ سے بہت مرچی لگتی ہے. وہ حق گو نہیں ہوتے, وہ بد زبان ہوتے ہیں. وہ اپنی بد زبانی کو حق گوئی کا نام دیتے ہیں. بولتے ہیں میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, اس وجہ سے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. بھائی تو آپ کیوں اسٹریٹ فارورڈ ہو؟ اگر آپ کے اسٹریٹ فارورڈ ہونے سے لوگوں کو برا لگتا ہے تو اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو بہت ساری جگہوں پر رشتہ بچانے کے لیے ڈپلومیسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. سچ بولنا چاہیے, پر سچ بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا اور ایک برا. ہم غلط طریقے سے سچ بولتے ہیں اور پھر لوگوں کو برا لگتا ہے تو بولتے ہیں دیکھو سچ بات اس لیے بری لگ گئی. اس کو سچ بات نہیں بری لگی, آپ کا طریقہ برا تھا بولنے کا. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے نا, تو فرعون نے سوچا میں موسیٰ سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب دیتے ہی میرے دربار کے سارے لوگ بھڑک جائیں گے. تو اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا فما بال القرون الاولی, کہ تم کہتے ہو سارے مشرک لوگ جہنم میں گئے, تو ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بھی تو بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو ان کا کیا ہوا؟ اب فرعون کو لگا یہ موسیٰ بول دیں گے کھٹ سے کہ سارے لوگ جہنم میں گئے, تو میں اپنے درباریوں کو بولوں گا دیکھو تمہارے باپ دادوں کو جہنم ہی بولتا ہے موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا سب جہنم میں گئے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا, کہ ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے, نہ میرا رب بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. جو بھی تمہارے باپ دادوں نے کیا اللہ نے سب لکھ کر کے رکھا ہے, جیسا انہوں نے عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دے گا. نہ اللہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. جھوٹ بولا انہوں نے, جھوٹ نہیں بولا, لیکن سچ ایسا بولا کہ فرعون جو چاہتا تھا لوگوں کو بلیک میل کرنا وہ موقع نہیں ملا. کبھی کبھی انسان کو سنبھال کر کے سچ بولنا ہوتا ہے. سچ بولیے, حق بات بولیے, سنبھال کر کے بولیے, صحیح وقت پر صحیح طریقے سے بولیے. آخری چیز یہ ہے نا, رشتوں کو خراب کرنے والی ایک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ہابی ہوتی ہے رشتہ داروں کو لڑانا. جیسے پرانے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے نا, ان کو مرغے لڑا کے مزہ آتا تھا. آپ یہاں ہوتے ہیں مرغے لڑائے جاتے کہ نہیں؟ ابھی بھی کرناٹک میں لڑائے جاتے ہیں. آندھرا میں تو جانتا ہوں ابھی بھی مرغے لڑانے کا شوق بہتوں کو ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو مرغا لڑانے کا شوق ہوتا ہے نا, ویسے کچھ لوگوں کو رشتہ داروں کو لڑانے کا شوق ہوتا ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کی آدھی بات لے کے وہاں پہنچاؤ, ان کی آدھی بات لے کے یہاں پہنچاؤ, اور آپس میں دونوں کو لڑا دو. ہر رشتہ داری میں 2-4 لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے, خاص طور پہ عورتیں. ہر محلے میں 2-4 عورتیں نا گوگل کی طرح ہوتی. ہاں, سارے محلے کے ہر گھر میں جا کر کے ڈیٹا کلیکٹ کریں گی, پھر اس کے بعد اس کو گڈمٹ کر کے اس میں سے کچھ اضافہ کریں گی, پھر ہر جگہ فارورڈ کریں گی. خاص طور پہ یہ جب سے موبائل کا دور آیا ہے نا, تب سے یہ غیبتوں کا لیول اور زیادہ بڑھ گیا ہے.
ہاں کچھ عورتوں کا رمضان میں بھی یہی کام ہے، ادھر فون اٹھاؤ، ساس کی برائی ادھر سے کرو، سالی کی برائی ان سے کرو، شوہر آ رہا ہے ان کو ان کی اماں کی برائی کرو. ان کا دن بھر میں کام یہی رہتا ہے، ادھر ادھر سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو خوب ملا جلا کر کے لوگوں تک کے پہنچاؤ. ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. خاص طور پہ وہ عورتیں نا جو پورا دن کام سے فارغ ہونے کے بعد رات میں اپنے میکے پہ فون لگاتی ہیں اور سسرال والوں کی برائی کرتی ہیں. ہاں جب سے یہ موبائل شروع ہوا ہے غیبتوں کا لیول اور بڑھ گیا ہے. میری بہنوں، اگر آپ کو آپ کی ساس نہیں پسند ہے تو اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکی اپنے ساس کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کر رہی ہیں؟ ہاں پورا دن آپ نے محنت سے نماز پڑھی، تلاوتیں کی، روزہ رکھا، اذکار پڑھے، اتنا دن بھر محنت کی، اور آخر میں کیا کیا؟ فون اٹھایا رات میں، اماں کو فون لگایا اور ساس کی برائی شروع کر دی. ادھر آپ ساس کی برائی کر رہی ہیں، ادھر وہ دن بھر جو آپ نے کیا کر رہی تھی سب ٹرانسفر ہو رہا ہے ساس کے اکاؤنٹ میں. ساس بیچاری آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی پوری نیکی 1 گھنٹے کی غیبت میں ساس کے اکاؤنٹ میں، نندوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی. اور بہت سارے لوگ تو شوہروں کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کرتی ہیں ماشاءاللہ. بعض سلف کہا کرتے تھے مجھے اگر کسی کی غیبت کرنی ہوئی تو میں اپنے اماں ابا کی غیبت کروں گا. اگر میں کبھی زندگی میں غیبت کیا تو میں اپنے اماں ابا کی غیبت کروں گا، کیونکہ میری نیکیوں پر سب سے زیادہ حق میرے ماں باپ کا ہے. تو غیبت کر کے اگر اپنی نیکیاں دینی ہے، ساس کو کیوں دے رہی ہو جو آلریڈی تم پہ ظلم کرتی ہے؟ اور یہی معاملہ ساس لوگ بھی بہوؤں کے ساتھ کرتی ہیں. بہو تو کم سے کم ساس کی پیٹھ پیچھے کرتی ہے، ساس تو بہو کے سامنے کرتی. ہاں اپنی نیکیاں ساس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر مت کریے، ہاں غیبت مت کریے ان کی. اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا بھی بہت ضروری ہے جو رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں آپس میں. حضرت عائشہ کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر، مکہ کے خلیفہ تھے، مکہ کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، تو بہت تحائف حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے تھے. ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، حضرت عائشہ مدینہ میں تھیں. مکہ میں انہوں نے کسی سے کہہ دیا آپ حضرت عائشہ کو اتنے تحفے بیچتے ہیں، وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتی ہیں، وہ سب صدقہ کر دیتی ہیں. کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ رہی تھی تو وہی مزاج بن گیا تھا جو آئے سب بانٹ دو. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر یہی معاملہ رہا تب تو میں بند کر دوں گا ان کو وظیفے ان کے جو میں دے رہا ہوں، ان پہ پابندی لگا دوں گا خرچ کرنے پر. اب یہاں عبداللہ ابن زبیر کوئی موڈ رہا ہوگا، بول دیا انہوں نے. ایک بندے نے یہ بات اٹھا کر کے مکہ سے جا کر کے حضرت عائشہ کو بتا دی. مکہ سے سفر کر کے مدینہ گیا، حضرت عائشہ کو بول دیا آپ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے. حضرت عائشہ نے کہا ایسی بات ہے، آج سے میرا اس سے تعلق ختم، میں اب اس سے بات چیت نہیں کروں گی. قسم کھا لی، نظر مان لی کہ اب میں بات نہیں کروں گی اس سے. عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چل گیا، بہت پریشان ہوئے، خط لکھا، بہت منایا، حضرت عائشہ نہیں مانی. 7 سال تک کے دونوں کا رشتہ ٹوٹا رہا. جب بہت پریشان ہو گئے عبداللہ ابن زبیر مدینہ گئے، لیکن گھر میں کیسے جائیں گے؟ حضرت عائشہ اجازت ہی نہیں دیں گی آنے کی. تو ان کے 2 شاگردوں کے پاس گئے، کہا مجھے کسی طرح سے میرے خالہ کے گھر تک پہنچا دو. تو دونوں شاگرد لے کر کے گئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ سے پوچھا اندخل، ہم داخل ہو جائیں؟ تو حضرت عائشہ کو لگا وہی 2 شاگرد ہوں گے ان کے، وہ تو پردے کے پیچھے تھی. کہا داخل ہو جاؤ. پوچھا کلنا، سارے لوگ آ جائیں؟ کہا آ جاؤ سارے لوگ. ان کو کیا پتا ساروں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں. تو اس طرح عبداللہ ابن زبیر گھر کے اندر آ گئے، پھر پردے کے پیچھے جا کر کے لپٹ گئے اپنی خالہ سے، رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے. بہت معافیاں مانگی. کہا نہیں میں نے تو، حضرت عائشہ نے کہا میں نے تو نظر مانی، میں تو قسم کھا چکی ہوں، میں تم سے بات نہیں کروں گی. کہا آپ قسم توڑ دیں، میں ایک کی جگہ 2 غلام دوں گا آپ کو کفارے کے طور پہ آزاد کرنے کے لیے. بہت منایا، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی بہت منایا، تو حضرت عائشہ مان گئی. یہ 7 سال تک بھانجے اور خالہ کا رشتہ توڑنے میں کس کا رول تھا؟ اس غیبت خور کا، اس چغلی خور کا، جس نے مکہ سے بات لا کر کے حضرت عائشہ کے گھر تک پہنچا دی تھی. ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے جو رشتوں کو توڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے برے لوگ ذو الوجہین ہیں، 2 چہروں والے. الذی یاتی ہاولائی بھی وجہی و یاتی ہاولائی بھی وجہی، ایک چہرہ لے کے ان کے پاس دیتا ہے، ایک چہرہ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں. ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو، ہے نا. اللہ نے فرمایا جو صلح کراتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول دو، ہمارے یہاں لڑانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ ہم کو محفوظ رکھیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو رشتوں کو خراب کرتی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائیں. متقی آدمی وہ ہے جس کا اللہ سے بھی تعلق اچھا ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق اچھا ہو. تقویٰ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. آپ نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ نماز روزوں کی پابندی کرنے کے بعد ان نیکیوں کو سنبھالیں.
کسی بندے پر آپ ظلم کریں گے، خاص طور پہ رشتہ دار پر، یہ نیکیاں ساری اس کے حوالے کر دی جائیں گی قیامت کے دن. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.